السلام علیکم۔ آج ہم ایک ایسی کہانی کی دنیا میں چلیں گے جو ہیں تو ہزاروں سال پرانی، لیکن اس میں چھپے سبق آج بھی ہماری زندگی کو روشن کر سکتے ہیں۔ یہ کہانی ہے اللہ کے نبی حضرت شعیب علیہ السلام اور مدین شہر میں رہنے والے لوگوں کی۔ تو چلیں مل کر اس دلچسپ سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ ذرا آنکھیں بند کر کے سوچیں، ایک شہر ہے جس کا نام ہے مدین۔ یہ آج کے ملک شام کے قریب آباد تھا۔ یہاں بہت سے لوگ رہتے تھے اور ان کی کہانی میں ہمارے لیے سیکھنے کو بہت کچھ ہے۔ لیکن اس شہر میں سب کچھ ٹھیک نہیں تھا۔ یہاں کے لوگ اللہ کے بتائے ہوئے سیدھے راستے سے بھٹک گئے تھے اور کچھ ایسی غلطیاں کر رہے تھے جن کی وجہ سے ان کی زندگی میں بہت بڑی مشکل آنے والی تھی۔ جانتے وہ کیا غلطیاں تھیں؟ وہ صرف اللہ کو نہیں بھولے تھے بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ بھی بہت برا سلوک کرتے تھے۔ جب وہ کوئی چیز بیچتے تو ناپ تول میں کمی کرتے، یعنی اپنے گاہکوں کو دھوکہ دیتے۔ سڑکوں پر مسافروں کو لوٹ لیتے تھے اور جو لوگ کمزور تھے انہیں ڈرا دھمکا کر رکھتے تھے۔ مطلب اس شہر میں ایمانداری اور انصاف تقریباً ختم ہو چکا تھا۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے انہی لوگوں میں سے ایک نیک انسان کو اپنا نبی بنا کر بھیجا تاکہ انہیں واپس صحیح راستے پر لا سکے۔ ان کا نام تھا حضرت شعیب علیہ السلام۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی ایک بہت خاص بات تھی۔ اللہ نے انہیں بات کرنے کا، سمجھانے کا ایک زبردست ہنر دیا تھا۔ وہ بہت اچھے طریقے سے اپنی بات دوسروں تک پہنچا سکتے تھے، اور اللہ نے ان کی مدد کے لیے انہیں کچھ نشانیاں بھی دیں تاکہ لوگ جان لیں کہ وہ سچ کہہ رہے ہیں۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں کیا پیغام دیا؟ بہت ہی سادہ اور صاف پیغام۔ انہوں نے کہا، لوگو، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، وہی ہم سب کا رب ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ انصاف کرو۔ خاص طور پر جب کوئی چیز خریدو یا بیچو تو بے ایمانی مت کرو۔ کچھ نیک دل لوگوں نے تو حضرت شعیب علیہ السلام کی بات مان لی، لیکن زیادہ تر لوگوں نے، خاص کر شہر کے امیر اور طاقتور سرداروں نے تکبر کیا اور ان کی بات ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ بات صرف انکار تک نہیں رکی، وہ لوگ غصے میں آ گئے اور انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو دھمکی دی کہ اگر تم نے یہ باتیں کرنا بند نہ کی تو ہم تم سب کو اس شہر سے نکال دیں گے۔ لیکن حضرت شعیب علیہ السلام ان کی دھمکیوں سے بالکل نہیں ڈرے۔ انہوں نے بڑے صبر سے انہیں سمجھانا جاری رکھا۔ انہوں نے ان لوگوں کو پچھلی قوموں کی مثالیں دے کر یاد دلایا کہ جب بھی لوگوں نے اللہ کے نبی کی بات نہیں مانی تو ان کا انجام اچھا نہیں ہوا۔ آخر کار جب ان لوگوں نے اپنی ضد نہیں چھوڑی تو اللہ کا فیصلہ آ گیا۔ اللہ نے حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو وہاں سے بچا لیا، اور پھر ان نافرمان لوگوں پر ایک بہت خوفناک عذاب نازل ہوا۔ تو یہ عذاب کیسا تھا؟ یہ ایک دم سے نہیں آیا، بلکہ ایک ایک کر کے کئی مرحلوں میں آیا، اور ہر اگلا مرحلہ پچھلے سے زیادہ خوفناک تھا۔ سب سے پہلے ان پر ایسی شدید گرمی مسلط کی گئی جو انہوں نے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ 7 دنوں تک یہ گرمی رہی، ہوا کا نام و نشان نہیں تھا، اور کوئی بھی چیز انہیں ٹھنڈک نہیں پہنچا پا رہی تھی۔ اور پھر آسمان پر ایک کالا بادل نظر آیا۔ گرمی سے بے حال لوگ اسے دیکھ کر خوش ہو گئے اور بھاگ کر اس کے نیچے جمع ہونے لگے کہ شاید اب بارش ہوگی اور انہیں اس عذاب سے نجات ملے گی۔ مگر جس چیز کو وہ رحمت سمجھ رہے تھے وہ اور بھی بڑا عذاب بن گئی۔ اس بادل سے پانی نہیں بلکہ آگ کی چنگاریاں، گرم راکھ اور پتھر برسنے لگے۔ ان کی امید ایک دم خوف میں بدل گئی۔ اور پھر سب کچھ ختم ہو گیا۔ ایک زبردست زلزلے نے پوری زمین کو ہلا کر رکھ دیا، اور آسمان سے ایک ایسی زوردار چیخ کی آواز آئی جس نے ان سب کو وہیں ختم کر دیا۔ ایک ہی لمحے میں ان کی کہانیاں تمام ہو گئیں۔ اس طرح مدین کے وہ تمام لوگ جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تھی تباہ ہو گئے۔ بچ گئے تو صرف حضرت شعیب علیہ السلام اور وہ لوگ جو ان پر ایمان لائے تھے، اور ان کی یہ تباہی آنے والی تمام نسلوں کے لیے ایک بہت بڑا سبق بن گئی۔ تو اس پوری کہانی سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں؟ یہ صرف ایک پرانی داستان نہیں، بلکہ اس میں ہماری آج کی زندگی کے لیے بہت اہم، بہت قیمتی سبق چھپے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بے ایمانی اور دھوکہ دہی، چاہے وہ پڑھائی میں ہو، کھیل میں ہو یا کسی اور معاملے میں، ایک بہت بری عادت اور بڑا گناہ ہے۔ دوسری بات، اگر ہم کسی کو غلط کام کرتے دیکھیں تو نفرت کرنے کے بجائے اسے پیار اور نرمی سے سمجھائیں، اور اگر کوئی ہماری اچھی بات پر برا رد عمل دے
تو ہمیں غصہ نہیں کرنا چاہیے بلکہ صبر سے کام لینا چاہیے۔ اور سب سے اہم سبق، ہمیں ہمیشہ یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ سچائی اور اچھائی کا ساتھ دینے والوں کی مدد ضرور کرتا ہے۔ چلیں اب ذرا رک کر کچھ سوالوں پر غور کرتے ہیں تاکہ یہ کہانی ہمیں اچھی طرح یاد رہے۔ پہلا سوال، مدین کے لوگوں پر جو عذاب آیا تھا وہ کیسا تھا؟ جی، اللہ نے انہیں کئی مرحلوں میں سزا دی۔ پہلے شدید گرمی، پھر ایک ایسا بادل جس سے آگ اور راکھ برسی، اور آخر میں ایک شدید زلزلے اور آسمانی دھماکے نے انہیں ختم کر دیا۔ اور اب سب سے ضروری سوال، اللہ نے انہیں اتنی سخت سزا دی کیوں؟ آخر ان کی سب سے بڑی غلطیاں کیا تھیں؟ انہیں سزا اس لیے ملی کیونکہ وہ مسلسل برے کام کر رہے تھے۔ وہ اپنے کاروبار میں لوگوں کو دھوکہ دیتے تھے، دوسروں کا حق مارتے تھے، اور سب سے بڑی بات، انہوں نے اللہ کے اس نبی کی بات ماننے سے انکار کر دیا جو ان کی بھلائی کے لیے بھی بھیجے گئے تھے۔ اور اب آخری اور سب سے اہم سوال جو ہم سب کو خود سے پوچھنا ہے۔ یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اللہ کو ایمانداری اور انصاف بہت پسند ہے، تو ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں، اپنے اسکول میں، اپنے دوستوں کے ساتھ اور اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسے اور زیادہ ایماندار اور منصف بن سکتے ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب ہم سب کو اپنی زندگی میں تلاش کرنا ہے۔